اسی طرح سے اہل و عیال، فیملی، یہ امتحان ہے، ان کی ذمہ داری ادا کی یا نہیں، دین کے اعتبار سے اور اسی طرح سے دنیا کے اعتبار سے۔ اولاد کی پرورش صحیح کیا کہ نہیں کیا، بیوی کا حق ادا کیا کہ نہیں کیا، گھر کا ماحول دیندار بنایا کہ نہیں بنایا، ان کے لیے اپنے دین کو برباد کیا۔ بیوی چاہتی کہ اپنا ٹیلی ویژن بہت چھوٹا ہے، اس میں ٹھیک سے دکھتے بھی نہیں چہرے، ایک کام کرو اتنا بڑا لاؤ کہ ایک دم ایسا چہرہ سامنے دکھے۔ اب یہ رات دن اس کی فکر کیا ہے، کسی طرح سے پیسے بچے، کہیں سے رشوت آ جائے، کچھ تو چوری ڈکیتی کچھ تو ہو جائے، خیانت غبن کچھ تو ہو جائے، کہ ایک ایکسٹرا خرچہ ایسا ہے جو روٹین کے باہر کا ہے، کسی طرح سے وہ کرنے کے چکر میں ہیں۔ کیوں؟ ہوم منسٹری سے آرڈر آیا ہے، یہاں وہاں سے نہیں، ہوم منسٹری سے۔ بچہ ہے، بچے کی چاہت ہے، اس کے پورا کرنے میں آدمی، بیٹی چاہتی ہے ایسے کپڑے پہنے جیسے لڑکے پہنتے ہیں، افغان نہیں۔ بچہ چاہتا ہے کہ برتھ ڈے اس کا منایا جائے، سارے اسکول کے بچے منا رہے، میں کیوں نہیں مناؤں، اور سارے اس کی کیک ہونا چاہیے، کیک کے اوپر کینڈلز ہونا چاہیے، اور سب لوگ مل کے غبارے پھوڑیں، اور اس کے بعد سب کچھ کریں، میوزک بجے، ناچیں گائیں اور سب کچھ ہو۔ اور اس نے کہا نہیں، ہمارے اسلام میں نہیں رہتا ایسا۔ بچہ منہ چھوٹا کر کے بیٹھا ہوا ہے، اس کا چھوٹا منہ دیکھ کے اس کا دل چھوٹا ہو گیا، شریعت کی جو چادر اتار کے پھینک دیا، اگر جان دو بچہ ہے اس پہ تھوڑی شریعت ہے، تھوڑی گناہگار ہوگا، بیٹا مناؤ، برتھ ڈے مناؤ۔ یہ نہیں دیکھ رہا ہے کہ اس کا ذمہ دار یہ ہے، اس کی اجازت اس کے عمل سے زیادہ خطرناک ہے، اس کی اجازت اس کے عمل سے زیادہ خطرناک ہے۔ وہ مکلف نہیں، لیکن اجازت اس نے دی، یہ گناہگار ہوگا۔ اولاد کا دل رکھنے کے لیے، ان کی خوشی میں آدمی بہت سارے ایسے کام کرتا ہے جو اس کو نہیں کرنے چاہیے۔ بیٹا، بیٹی، بیوی چاہتے پوری کرنے میں یہ بھول جاتا ہے کہ میں دنیا میں ان کی چاہتے پوری کرنے کے لیے، رب العالمین کی چاہت پوری کرنے کے لیے آیا ہوں، اس کا حکم پورا کرنے کے لیے آیا ہوں۔ یہ کب پورا کرے گا؟ تو دوستوں کی چاہت تو پوری کرے گا، بیوی کی، بچوں کی، ماں باپ کی، فلاں کی، پڑوسی کی، کلیگز کی، اور فیس بک پہ جو اجنبی ادھر ادھر کے ہیں بس وہاں کی پہچان، ان کی بھی چاہت پوری۔ اللہ کی چاہت کب پوری کرے گا؟ اللہ کا حکم کیا ہے؟ ساری باتیں تو مانتا ہے، سب کی باتیں مانتا ہے، اللہ کی کب مانے گا؟ اس کا بھی کچھ ہے کہ نہیں حق تیرے اوپر؟ آدمی اکثر اللہ کو بھول جاتا ہے سارے رشتے ناتے نبھانے میں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے انما اموالکم واولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم۔ تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے، تمہارے لیے آزمائش کی چیز ہے، تم کو آزمایا جا رہا ہے، مال کے بارے میں بھی اور اولاد کے بارے میں بھی۔ اولاد تمہاری پراپرٹی نہیں ہے، اولاد کے بارے میں اللہ تمہارا امتحان لے رہا ہے۔ کیوں؟ ان کو اللہ نے تم کو عطا کیا ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے دی ہوئی امانت ہے تمہارے پاس، اس کو تم سنوارتے ہو کہ برباد کرتے ہو، تمہارے ہاتھ میں ہے، اور تم سے پوچھا جائے گا۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ والرجل راع علی اہل بیتہ والمرأة راعیۃ علی بیت زوجها وولدہ۔ تم میں سے ہر ایک نگراں ہیں، جیسے بکریاں چرانے والا چرواہا ہوتا ہے، بھیڑیا بکری کو اٹھا کے لے گیا، مالک چرواہے کو پکڑے گا۔ وہ صاحب بکری کو بھیڑیا اٹھا کے لے گیا، تو کس کے لیے تھا؟ وہ تو میں بھی جانتا ہوں کہ جنگل میں جائے گا تو بھیڑیا بکریوں کو اٹھا کے لے جاتا ہے، تجھ کو چرواہا کیوں بنایا؟ تیرے ہاتھ میں بکریاں کیوں دی؟ نگرانی کے لیے۔ تو نے نگرانی نہیں کی، ذمہ دار تو ہے۔ شیطان تمہارے بچوں کو اچک لے جائے، شیطان تمہاری بیوی کو اچک لے جائے، گمراہی کے راستے پر لے جائے، اور تم ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہو اور دیکھتے رہو، تم اپنی دنیا میں لگے رہو اور گھر کی فکر نہ کرو، یہ تمہارے لیے بہت بڑا اللہ کے ہاں سے عذاب کا ذریعہ ہے۔ انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہارے مال، تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے، یعنی آزمائش۔ فتنے کا یہ مطلب نہیں کہ مصیبت ہے، تمہارے لیے آزمائش کی چیز، ٹیسٹ ہے تمہارے لیے، ٹرائل ہے وہ تمہارے لیے۔ تم کو آزمایا جائے گا کہ تم نے حق ادا کیا کہ نہیں، مال حلال سے کمایا کہ نہیں، حلال میں خرچ کیا کہ نہیں، اولاد کو صحیح حلال کھلایا کہ نہیں،
اولاد کو دین سکھایا کہ نہیں، ان کو گمراہی سے بچایا کہ نہیں، ان کو اچھے اخلاق سکھائے کہ نہیں، ان کو اللہ کا بندہ بنایا کہ نہیں بنایا؟ تم نے اولاد کو کیا بنایا؟ اچھا انسان بنایا سماج کے لیے، یا تم نے ان کو جنگلی جانور بنا کے سماج میں چھوڑ دیا؟ سروائیول آف دا فٹسٹ. جا بیٹا خوب کما، جتنی عقل چلا سکتا چلا، لوگوں کو بیوقوف بنا اور سروائیو ہو دنیا میں. ایسا بنا کے بھیجا دنیا میں؟ یا لوگوں کا ہمدرد بنایا؟ بیٹا چوری نہیں کرتے، بیٹا جھوٹ نہیں بولتے، لوگوں کی امانت ان کو لوٹاتے ہیں، دکان پہ جا کے چوری نہیں کرتے ہیں، اگر اس نے پیسے نہیں لیے تو اس کو دیتے ہیں، صاحب آپ بھول گئے آپ کے پیسے، جا واپس لوٹا. کیا تربیت دی اپنے اولاد کو؟ بڑوں کا مذاق نہیں اڑاتے ہیں، کسی کو تکلیف نہیں دیتے ہیں، پڑوسیوں کو ستاتے نہیں ہیں. آپ نے کیا سکھایا؟ ماں باپ ہے، دادا ہیں، ان کی عزت کرو، بڑے ہیں وہ، میرے پاس ان کی شکایت مت کرو، آگے جاؤ ان سے معافی مانگو، غلطی تمہاری ہے. کیا سکھا رہے ہیں اولاد کو؟ تمہاری اولاد آزمائش ہے. اولاد ماں باپ کو ریفلیکٹ کرتی ہے. آپ نے کیا سکھایا اپنی اولاد کو؟ ٹھیک ہے آپ نے سکھایا اور نہیں بنے. نوح علیہ السلام کا بھی اب بیٹا تھا، نہیں مانا اس نے، لیکن انہوں نے دعوت دی اس کو. کیا ہم اپنے گھر میں دعوت دے رہے ہیں؟ کیا اپنے گھروں میں ہم اصلاح کر رہے ہیں؟ کیا اپنے گھروں میں ہم تربیت کر رہے ہیں؟ نہیں. ٹیچر بلا کے بول رہا ہے دیکھو آپ کا بیٹا پڑھتا نہیں ہے، گھر پہ آ کے پوری قیامت آ جاتی، پھر جنگ کا ماحول ہو جاتا. شوہر بیوی کو ڈانٹتا، بیوی بتاتی آپ کی ذمہ داری، بولتا تیری ذمہ داری ہے، آج سے یہ سب بند، آج ایسا ہوگا، باہر نہیں جائے گا، پڑھے گا، ٹانگ توڑ دوں گا، ہاتھ توڑ دوں گا، سر پھوڑ دوں گا. خالی میتھس میں اس نے ایک پیپر میں، وہ بھی چھوٹے موٹے ٹیسٹ میں فیل ہو گیا ہوں، وہ آخرت کے قیامت کے ٹیسٹ میں فیل نہیں ہوا ہے، لیکن اتنی فکر. لیکن مسجد کے مولوی صاحب کہہ رہے ہیں آپ کا بچہ پڑھتا نہیں ہے، اٹینڈنس صحیح نہیں ہے، شرارت کرتا ہے. مولوی صاحب سنبھال کے لو، ابھی بچہ ہے، وہ ابھی بچہ ہے. مولوی صاحب اچھا ہے، آج نہیں کل معلوم پڑے گا تجھ کو، میرا کام بتانا تھا. اب تو اگر نہیں سنبھالے گا اس کو، کل کو تجھ کو بھگتنا ہے. میں تو پڑھا رہا ہوں، 1 گھنٹہ میرے پاس ہے، وہ بچی پوری زندگی اس کے ساتھ گزارنا ہے تجھ کو، تیری مرضی. کیا سکھا رہے ہیں بچوں کو؟ امتحان ہے ہمارا، آزمائش ہے، ہمارا ٹیسٹ ہے، اس میں ہم فیل ہو رہے کے پاس ہم سوچیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان فی مال الرجل فتنہ وفی زوجتہ فتنہ وولدہ. آدمی کے مال میں آزمائش ہے، اس کی بیوی میں امتحان ہے، اس کے بچوں میں امتحان ہے. مال میں، بیوی میں، بچوں میں آپ کا امتحان ہو رہا ہے، کتنا پاس ہو رہا ہے. بیوی بے پردہ باہر جاتی ہے، سبزی والا آتا ہے اس سے ہنسی مذاق بھی کرتی ہے، اور بے غیرت بیٹھا ہوا گھر کے اندر ہے، کچھ بولتا نہیں، بے پردگی کرتی ہے. فلاں کے سامنے بھی آتی ہے، فلاں کے سامنے نہیں آتی، اپنے رشتہ داروں کے سامنے بے پردہ جاتی ہے. اس کو کوئی غیرت نہیں، بتاتا نہیں ہے، منع نہیں کرتا ہے، سوچتا ہے جانے دو، میں کون سا دودھ کا دلہا ہوں، میں بھی تو اپنی رشتہ دار عورتوں سے بے پردگی سے بات کر لیتا ہوں، اگر اس کو سمجھاؤں گا تو یہ میرا کاؤنٹر سٹرائک کرے گی. آپ بھی تو اپنی جتنی کزن ہے ان سے بات کرتے ہو، بے تکلفی سے چہرہ دیکھتے ہو، میں دیکھی ہوں آپ کو، میرے پاس فوٹو بھی ہے آپ کی. اب تو آدمی کیا کرتا ہے؟ آنکھ بند کر لیتا ہے بہت ساری چیزوں سے. نہیں ہونا چاہیے. امتحان انسان کا ہے، بیوی کا پردہ، اس کا دین، اس کی نماز ہے. اس کو بولے گا نماز پڑھو، کسی دن جوش آتا ہے جمعہ کا خطبہ سننے کے بعد، بولتا ہے، بولتی ٹھیک ہے آپ کل سے شروع کریں گے، پہلے آپ فجر کی نماز پڑھو. آپ اٹھیں گے نا فجر میں، مجھ کو بھی اٹھانا ہے. کائے کا اٹھتا ہے یہ؟ رات کو 2-3 بجے تک اس کو واٹس ایپ سے اور سارے گاؤں کے ڈسکشن سے اس کو فرصت نہیں. روٹین کیا ہے؟ جاب سے آیا، رات میں عشاء کی نماز پڑھا، کیونکہ سب پڑھتے ہیں تو یہ بھی پڑھے گا، اور پھر لنگی پہن کے، بنیان پہن کے چوک میں جا کے پان کھا کے لوگوں کے ساتھ فرصت سے بیٹھنا ہے. NRC سے لے کے اور سارے جو ہیں رشیا، افریقہ اور سب چین، جاپان، سب کورونا وائرس، کچھ نہ کچھ ٹاپک مل جائے گا، اس پہ بیٹھ کے ڈسکس کرنا ہے. کب تک؟ رات کو 2 بجے تک. اور جاتے وقت کیا بولنا ہے؟ جانے کو تو دل نہیں کر رہا ہے، لیکن صبح جانا ہے آفس کو. صبح نماز کو اٹھنا نہیں بول رہا، نماز کو اٹھنے کی تو فکر ہی نہیں، کیونکہ الارم اس کا لگا ہے 8 بجے کا، جانا ہے 9 بجے. یہ حال مسلمان کا ہے. کیا ہم ترقی کریں گے اور کیا ہم سماج کو بہتر بنائیں گے؟ یہ حال ہمارا ہے. تو ہماری اولاد، ہماری بیویاں، ہمارے گھر آزمائش ہے.
آزمائش ہے، اس کا امتحان ہمارا ہو رہا ہے، اس کا جواب ہم کو دینا ہے۔ دنیاوی تکلیفیں آزمائش ہیں،